بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون۔ اس آیت مبارکہ میں اگلی آیت کا پچھلی جو آیت گزری اس آیت کا جو حکم ہے اس کے بارے میں وضاحت ہے کہ وما علی الذین، یعنی جب اس آیت میں حکم جو تھا کہ ان مجلس میں لا تقعد، ان مجلسوں میں نہ بیٹھو، ان مجلسوں میں جانے کی اجازت نہ تھی، یعنی کافروں کی مجلسوں میں جانے کی جو یخوضون فی آیاتنا، ان کے بارے میں فاعرض عنہم کا حکم تھا، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ فلا تقعد، بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا۔ فرمایا اگر کوئی کسی ایمانی غرض سے یا کوئی کسی اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، اگر کوئی کسی دینی غرض سے گیا ہے اور یا کسی مجبوری کی وجہ سے کافر کے ہاں جانا پڑتا ہے، کوئی مجبوری ہے یا کوئی دینی غرض ہے تو جا سکتا ہے، اور اس میں بشرط یہ کہ اس مجلس میں جانے سے اس کا اثر نہ لے آئے، بلکہ ان کو متاثر کر کے آئے، ان سے متاثر ہو کر نہ آئے، ان کو متاثر کر کے آئے، وہ بندہ جا سکتا ہے، دوسرے بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ دعوت دینے جائے ایسے جاہل اور کافر لوگوں کو جو جہالت میں بہت آگے ہیں، اور یہ بندہ جا رہا ہے دعوت دینے، دعوت اپنا دینی اثر ان میں ڈالنے کے بجائے ان کا اثر لے کر آیا، یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایسے بندے کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ اس آیت میں ان کی فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، ان لوگوں پر حساب میں سے کوئی چیز نہیں۔ یتقون جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بہت زیادہ ہے، ان پر کوئی حساب میں سے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یعنی اگر جس کے دل میں بہت زیادہ اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اگر کافر کی مجلس میں دعوت کے غرض سے یا کسی اور مجبوری کی غرض سے جائے گا بھی صحیح، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے ان سے متاثر ہی نہیں ہوگا، اس لیے ان سے متاثر نہیں ہوگا کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ واللہ احق ان تخشا، اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اور جن کی مجلسوں میں جا رہے ہیں ان کے تاثرات کو ہم نہ لیں، ہمیں تو ان سے اعراض کا حکم ہے، ہم اس بات کو جانتے، اگر اعراض نہیں کریں گے تو اس کے حکم کی نافرمانی ہوگی جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سامنے رکھے، اور اعراض کا حکم کیوں تھا کہ وہ ان کا گناہ بہت بڑے درجے کا تھا، اگر بندہ جائے اور ان کی باتوں سے متاثر ہو جائے تو گویا کہ یہ بھی ان کے گناہ میں ایک شریک ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ اس لیے اس کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اور جو ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، ان پر کوئی حساب نہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ جائیں تو کن ذکرہ، نصیحت کے غرض سے جائیں اور اس کو نصیحت کریں، اور تاکہ لعلہم یتقون، وہ بھی ڈر جائیں، تاکہ وہ بھی متقی ہو جائیں۔ جن کے مجلسوں میں جا رہا ہے تو مجلس میں جانے کا یہ غرض ہو تاکہ میں جا رہا ہوں، جس طرح میری دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جس طرح میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتا ہوں، جس طرح میرے دل کے اندر ایمان ہے، یہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں بھی آ جائے، یہ لوگ بھی درست راہ پر آ جائیں، اس غرض سے جا سکتا ہے،
اور یہ غرض اس غرض سے بھی وہی جا سکتا ہے جو ان پر یہ اثر ڈال کر آئے اور ان سے متاثر ہو کر نہ آئے۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں حالات اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر آتے ہیں، ان سے اپنا اثر تو ان پر ہمارے جانے کا اثر تو ان پر ظاہر نہیں ہوتا۔ بعض ہمارے ایسے ایک ہمارے بہت معروف خطیب ہیں، وہ جاتے ہیں اور ان کو دعوت دینے کی غرض سے اور ان سے متاثر ہو کر ہماری اسٹیجوں پر ان کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ان کے جانے کا فائدہ ہوا یا یہ ان کو متاثر کر کے آیا یا ان سے متاثر ہو کر آیا؟ تو نقصان تو پھر یہاں پر ہماری اسٹیجوں پر لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اور ایک تو ان کا فائدہ ایک یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں اگر ہم غلط ہیں تو پھر آپ کے بڑے صاحب ہمارے ساتھ کیوں ہیں، ہمارے پاس کیوں آئے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، اگر ایک تو ہمارے پاس آئے اور دوسرا ہماری جو بات ہم کہتے ہیں وہی تو تمہارے ہاں بھی کہتا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی ان سے متاثر ہو کر ان کی باتیں کرنا، یہ تو گویا کہ ان کے اس کفر میں شریک ہونا اور ان کے اس دجل اور فریب، اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس غرض سے اللہ تعالیٰ نے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کا حکم کیا تھا، فَلَا تَقْعُدْ کا حکم کیا تھا، اس غرض سے وہی غرض اور وہی بات جو ہے ہمارے ہاں ہو تو پھر کیا فائدہ؟ پھر اس سے بھی وہی حکم ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جو حکم ان کے پاس تھا جانے سے، کہ اس لیے کہ ان کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو بندہ ان سے متاثر ہو کر آئے اور ان کی باتیں یہاں ان کے بول بولے اور ان کی باتیں کرے تو پھر اس سے بھی گریز کرنی چاہیے۔ اس لیے دیکھیں ہمارے بڑوں کا جیسے ہمارے اسلاف کا طور طریقہ ہے، بیرون جو ہے ان جماعت کی تشکیل نہیں کرتے جو نئے ہوتے ہیں، نئے لوگوں کو بیرون میں نہیں بھیجتے، حضرات کو پتہ ہوگا، اور اس لیے کہ بیرون میں اس کو بھیجتے ہیں جس کا کم از کم پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر ان کا سال لگا ہو اور وہ پکے ہوں اپنے موقف، ایسا نہ ہو کہ یہ بیرون جائے اور ان جس ملک میں جا رہا ہے ان کے تاثرات لے کر آئے، ان پر تو اس کا کوئی اثر نہ پڑے بلکہ جو ہے ان سے متاثر ہو کر آئے۔ اس لیے ایسے بندے کو، نئے بندے کو بھیجتے ہی نہیں ہیں، بھلی اس کا اور اپنے علاقے میں مقام میں وہ کتنے ہی عرصے تک وہ جڑا رہے، لیکن اس کو ہمارے بڑے باہر بھیجتے ہی نہیں ہیں، اس کو بھیجتے ہیں جو پرانا ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے، اور جس پر حضرات کو بھی مطلب جس کے معمولات ایک بہت ساری طویل ایک عرصہ ہے جس کے وہ معمولات پورے ہوتے ہیں، ان کو باہر بھیجتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو باہر جانے کے لیے یہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ وہ جائے جو متاثر ہو، جو ان کو متاثر کر کے آئے، ان سے متاثر نہ ہو کر آئے، یہ قرآن مجید سے ہے اور ہمارے بڑوں کے یہ جو ہے یہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے یہ اس کے مطابق ہے۔ اور جانا اس لیے اگر کہیں مجبوراً اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ میں جاؤں گا تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے بندے بیٹھے ہیں جو ایسے جاہل کہ ان کی باتوں کا اثر میرے اوپر ہوگا تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو حکم یہی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے۔ اور اس لیے ان مجلسوں میں عام بندے کو تو جانا ہی نہیں چاہیے، جس کو مہارت نہ ہو، جس کو اپنے اوپر یقین نہ ہو، ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے، اور جائے بھی وہ جو ان کو متاثر کر کے آئے، یا کم از کم وہ متاثر نہ ہو تو دیکھنے والے ایسے نہ سمجھیں کہ یہ جو آیا یہ ان سے متاثر ہو کر گیا ہے، کم از کم اتنا ہو، اگر اتنا بھی نہیں تو پھر جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو پھر وہی حکم ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ، اور پھر وہی حکم ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔